اسلام کا رنگ۔ اے انسان، تو نے دیکھا ہی نہیں فطرت اسلام کا رنگ، دین اسلام ہے محبت کا نظام، ایک دستور کہ ابن آدم ہے عظیم، ایک قانون کہ انسان ہے اخلاق کا نام۔ امن، اخلاق، محبت، رہ تسلیم و رضا، امن، اخلاق، محبت، رہ تسلیم و رضا، دین اسلام نے ابن آدم کو یہ پیغام دیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کو ہی حاصل ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ باقی تمام مخلوقات آنی جانی ہیں، زندگی، موت، عزت، ذلت، امیری، فقیری، سب کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت، اور پھر اس پورے کائنات کا نظام چلانے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات کی سرداری کا صحرا اللہ رب العزت نے انسانیت کے سر پر سجایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام کائنات کی تمام اشیاء اس انسان کے خادم کے طور پر اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مسخر کر دیا چاند کو اور سورج کو، اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ کہیں فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام اشیاء کو کیوں پیدا کیا؟ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لیے۔ یعنی پوری کائنات اللہ رب العزت نے انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا؟ تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ یہ ہے تخلیق انسانی کا مقصد۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کیا سمجھتے ہو تم عبث پیدا کیے گئے، فضول پیدا کیے گئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ تو اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، اس کی پیدائش کا مقصد، اس کی تخلیق کا مقصد جو اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی والے، رضا والے اعمال کرے اور ناراضگی والے اعمال سے بچتا رہے۔ قادر مطلق ذات ہونے کے باوجود، ہر طرح کا معاملہ کی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کو صفت غضب پر مقدم رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسان نافرمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں پر پکڑ فوراً نہیں آیا کرتی۔ اللہ رب العزت اپنے اسی اصول پر قائم کہ غضب پر رحمت غالب ہے۔ اگر غضب غالب ہوتا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر ہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، ان پر پکڑ کرنا شروع کر دیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ،
تو کائنات میں اس زمین پر، اس دھرتی پر ایک چوپایا بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت ہر ایک کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی لیے فوراً پکڑ نہیں فرما رہے، درگزر کا معاملہ۔ جب اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں اس صفات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں غافر الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، 2 بار غافر کا لفظ استعمال کیا۔ العفو، معاف کرنے والا، 5 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا، 5 بار قرآن پاک میں یہ لفظ آیا۔ الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثرت سے معاف کرنے والا، 5 بار آیا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفار اور غفور میں زیادہ مبالغہ غفور میں ہے، کیونکہ غفار کا معنی کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثرت سے معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، اور غفور کا معنی ہے کمال مغفرت والا، پورے طریقے پر معاف کرنے والا، مکمل طور پر معاف کرنے والا۔ اور یہ غفور کا لفظ قرآن پاک میں 70 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ سب سے زیادہ مبالغہ الغفور میں، اور سب سے زیادہ جو لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کیا وہ الغفور کا ہے، 70 سے زیادہ بار۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو بار بار بھی استعمال کرتا ہے، مکمل طور پر بھی اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ رب العزت خود العفو، معاف کرنے والی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کی تعلیمات ہمارے لیے بھی یہی ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت کی تعلیمات یہی کہ کوئی غلطی کر لے، کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً بدلہ لینے کے بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ہم معاف کرنے والے بنے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اگر ہم غور کریں اپنے آپ میں تو ہم یہ اہم ترین سبق بھلا چکے ہیں، جس کا مشاہدہ آئے روز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح عدم برداشت ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ ذرہ برابر بھی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام ہمیں معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، بدلے میں اللہ رب العزت تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عفو و درگزر اور ہمارے رویے۔ عفو کا معنی معاف کر دینا، درگزر اردو کا لفظ ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بدلہ لینے کے بجائے درگزر کا معاملہ کرنا، معاف کر دینا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت یہی حکم دیتے ہیں، حکماً صیغہ امر کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بھی تمہاری مغفرت کریں، اللہ رب العزت بھی تمہیں معاف کریں، تم سے درگزر کا معاملہ فرمائیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، نادار تھے، غریب تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا خرچہ برداشت کیا کرتے۔ ایک بار ان سے ایسی غلطی ہو گئی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سخت ناگوار گزری۔ اب غلطی کیا ہوئی اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو خرچہ دینا بند کر دیا۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً فرمایا بلا، کیوں نہیں، واللہ نحب ان نغفر لنا ربنا،
اللہ کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ان کا خرچہ پانی بند کیا تھا فوراً جاری کرا دیا، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے پہلے جتنا دیتے تھے اس سے دگنا دینا شروع کر دیا۔ یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو لازم پکڑو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھے کاموں کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کبھی جہلاء کے ساتھ بھی پالا پڑ سکتا ہے تو وہاں پر بھی بدلہ لینے نہ بیٹھ جانا، وہاں پر بھی ان سے اعراض اور کنی کترانے سے کام لینا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مفہوم پوچھا تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، اور جو آپ کو محروم کرتا ہے اس کو عطا کر دو، اور جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے اس سے صلہ رحمی کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کے ضمن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حر بن قیس رحمہ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے۔ ایک بار ان کے چچا عیینہ بن حسین ان کے پاس آئے اور کہا بھتیجے میں امیر المومنین سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت لے کر دیں۔ انہوں نے وقت لے کر دیا، گفتگو ہوئی۔ حضرت عیینہ نے ایسی گفتگو کی کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری، نامناسب گفتگو کی، غضب ہوا، ارادہ کیا کہ ان کو سزا دیں۔ حضرت حر وہاں پر موجود تھے، فوراً یہ آیت پڑھی خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی کو لازم پکڑے رکھیں، اچھی بات کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور فرمایا کہ یہ عیینہ بھی جہلاء میں سے ہیں، لہٰذا ان سے آپ نے بدلہ نہیں لینا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس محفل کے اندر موجود تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو ہی حضرت حر نے یہ آیت پڑھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، وہیں رک گئے، اور جو چہرے کے آثار تبدیل ہو چکے تھے، جو چہرہ متغیر ہو چکا تھا، فوراً واپس اپنی حالت پر آ گئے اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنے دور کے اندر جب انہوں نے اس آیت کو سنا فوراً اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک واقعہ نہیں، جہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی کوئی آیت سنا کر متنبہ کیا جاتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً تسلیم بھی کر لیتے، سر تسلیم خم بھی کر دیتے۔ یہ اصل مسلمانی ہے، اور یہی حکم ربانی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بجائے یہ کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق کریں، ہم اسلام کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ یہ اصل مسلمانی ہے۔ اسی لیے زندگی کے اندر بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان اپنے جذبات کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے، غیظ اور غضب سے انسان کی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، دل فوری انتقام کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان منہ توڑ جواب دینے کا سوچتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے اپنا بدلہ لے لیا ذہنی اور قلبی سکون آ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اسلام ایسے مواقع پر بھی انسان کو اپنے آپ سے باہر ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام خود پر قابو رکھنے کی، عقل اور ہوش میں رہنے کی، غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کو درگزر بھی کہتے ہیں، اسی کو برداشت بھی کہتے ہیں، اسی کو صبر بھی کہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ مما تعدون السرعۃ فیکم، تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا الذی یسرعہ الرجال،
جو لوگوں کو بچھاڑ دے، جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے، جس کو کوئی ہرا نہ سکے، ہمیشہ لوگوں کو ہرانے والا، ان کی پشت زمین پر لگانے والا، یہ پہلوان ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس بذالک، اے میرے صحابہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاملہ کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوانی لوگوں کو بچھاڑ دینا نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوانی تو یہ ہے جب آپ شدید غصے کے اندر ہوں، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، اس وقت آپ اپنے آپ کو بدلے سے روک کر اپنے نفس پر قابو پا لیں۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی پہلوانی یہ ہے، غصے پر قابو پانا، خود پر کنٹرول رکھنا۔ جس کا خود پر کنٹرول نہ ہو وہ کیسا پہلوان ہے؟ تو حقیقی پہلوانی یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہ ٹوٹنے پائے، ہمیشہ خود پر کنٹرول رہے، سوچ سمجھ کر معاملات کرے، دماغ اس کا صحیح کام کر رہا ہو۔ ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے اس حقیقی پہلوان بننے کی۔ جو ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت اور قوت کیا ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طاقت اور قوت اور پہلوانی کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ پر قابو پا لینا، کمزور کو بچھاڑ دینا یا اس کا نقصان کروا دینا۔ یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں پہلوانی یہ ہے کہ بدلے کی طاقت ہے، بدلے کی سکت ہے، اس موقع پر برداشت کر جانا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ حقیقی پہلوانی ہے جس کو اسلام پہلوانی کہتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کو ایک بار ان کی باندی وضو کروا رہی تھی، برتن ہاتھ سے چھوٹا، پانی امام صاحب پہ گرا، غصہ آ گیا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ باندی سمجھدار تھی، فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ فوراً جو ہی یہ آیت سنی، اپنا آپ آیت پر نہیں رکھا، آیت اپنے اوپر منطبق کی اور چہرے کو فوراً اپنی واپس اصلی حالت میں لے کر آ گئی۔ باندی بھی سمجھدار تھی، آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ امام صاحب نے فوراً ان کو آزاد کر دیا، جاؤ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں انسانیت کے لیے آزادی سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، کیا گفٹ ہو سکتا ہے؟ فوراً آزاد کر دیا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ جس طرح زندگی کے ہر موقع پر، ہر مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو اور درگزر میں بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی اللہ رب العزت کے بعد معاف کرنے والی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یاد دہانی کے طور پر دو نمونے پیش کرتا ہوں۔ طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے کہ کس طرح اوباشوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہی خون مبارک سے رنگین ہو گئے۔ ایسا واقعہ کہ عرشیوں پر بھی، فرشتوں پر بھی کوہرام مچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، آپ اجازت دیں آسمان سے ان پر عذاب نازل کریں۔ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، پہاڑوں کو آپس میں ملا کر سب کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عفو اور درگزر کے پہاڑ بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو مجھے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ رب العزت کے نام لیوا ضرور پیدا ہو۔ فتح مکہ کا موقع، اس سے پہلے کے 13 سال آپ حضرات کو پچھلے ربیع الاول میں آپ سنتے رہے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی گئی، کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف دی گئی۔ اتنے عرصہ کے بعد فاتح کی حیثیت سے
مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے جو چاہیں کر گزریں، کیونکہ دشمنی ہے، پھر کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو تنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا دشمن کے ساتھ بھی سلوک دیکھیں کہ حضور علیہ السلام، ایک صحابی کہہ رہے ہیں آج بدلے کا دن ہے، حضور فوراً منع فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا عفو اور درگزر کا یہ معاملہ، جبکہ اسی نبی کی ہم امتی اور ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی جو صفات بیان ہوئی، ان میں خاص طور پر ایک صفت جو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی بیان کی، وہ یہی ہے کہ لا یجزی السیئہ بالسیئہ، کہ وہ جو پیغمبر ہیں، جو آخری پیغمبر ہوں گے، وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن وہ معاف کرنے والے ہوں گے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ اسی شان اور اسی وصف کی مصداق ہے۔ حضور علیہ السلام وہ شخصیت، کائنات کی ان سے بڑی شخصیت اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کی، لیکن جب ان کو تکالیف دی گئیں، تکالیف کا یہ عالم کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُوذَ أَحَدٌ، کہ جتنی مجھے اللہ رب العزت کی محبت میں تکالیف دی گئیں، میرے علاوہ کسی اور شخص کو، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اتنی تکالیف نہیں دی گئی۔ برداشت کیوں کی؟ اللہ رب العزت کی محبت میں۔ اور پھر اللہ رب العزت خود گواہی بھی دے رہے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہے، تو معلوم ہوا جو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا جانتا ہے اس پر اللہ رب العزت کا رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی مہربانی سے آپ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہو جاتے، سخت ہو جاتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام کا جو جمگھٹا آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اسی لیے آپ اپنی اسی حالت پر ثابت قدم رہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرتے رہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گواہی دیتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تقریباً حضور علیہ السلام کی خدمت کی، کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا ہے، کیوں تک کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اگر کبھی غصہ آتا بھی تھا تو وہاں پر آتا تھا جہاں احکام الہی ٹوٹتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا اگر غصہ تھا بھی تو وہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہی تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات میں خوش ہو کہ اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دے، اس کو خوب نوازا جائے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت رفع درجات بھی بلند کریں گے اور اللہ رب العزت خوب نوازیں گے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے، ایک بار اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے اللہ یہ بتائے کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جو قدرت کے باوجود، بدلے کی قدرت کے باوجود بھی معاف کر دے، میری نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے۔ اور ہم لڑائی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، خاندان میں بے عزتی ہو جائے گی، محلے میں بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ
کہ معاملہ ہار گیا، پیچھے ہٹ گیا، عزت خاک میں مل جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ہاں، اور حقیقت میں عزت ہے ہی وہ جس کو اللہ رب العزت عزت کہہ رہے ہوں، کیونکہ عزت پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ فرمایا جو بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے، کائنات میں اس سے بڑا عزت والا اور کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو گھونٹ اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ گھونٹ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی طلب کے لیے بندہ اپنے غصے کو پی جائے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یہ گھونٹ پسند ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ حضرات قرآن پاک میں سنتے رہتے ہیں، کس طرح تکالیف دیں سامنے والے سامعین نے، ناظرین نے، لیکن ان انبیاء نے کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، عفو اور درگزر سے کام لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والا صرف حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اور جو اس کے برخلاف جو عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والا نہیں ہے، اس چھوٹی چھوٹے معاملات میں بدلہ لینے والا ہے، وہ ان تمام کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہر موقع پر غصہ آ جانا یا معاملہ چھوٹا تھا اس کا اظہار بڑا کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے مغرب تک ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک جو بات غصے کے حوالے سے کی، فرمایا غصے کے وقت انسانوں کی 4 حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک حالت انسان کو جلدی غصہ آ جائے، جلدی چلا جائے۔ فرمایا ایک حالت قابل مدح ہے، ایک قابل مذمت ہے، ادلا بدلا ہو گیا، یہ انسان نہ قابل مدح ہے نہ قابل مذمت ہے۔ جلدی غصے کا آنا بری بات ہے، جلدی چلے جانا اچھی بات ہے، لہذا اچھائی اور برائی آپس میں برابر ہو گئی، یہ شخص نہ قابل مدح نہ قابل مذمت۔ دوسرا وہ انسان کہ جس کو غصہ آتا تو دیر سے ہے، لیکن جب آتا ہے پھر پنجے گاڑ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ فرمایا یہ بھی نہ قابل مدح نہ قابل مذمت، کہ دیر سے غصہ آنا اچھی بات تھی، لیکن غصے کا دیر سے جانا یہ بری بات ہے، دونوں برابر سرابر ہو گئے، نہ یہ قابل مدح ہے نہ قابل مذمت ہے۔ تیسرا وہ انسان جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین یہ انسان ہے کہ دیر سے غصہ آ رہا ہے، برداشت، معافی، درگزر۔ معاملہ جب حد سے گزرتا ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پنجے گاڑ کر بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ فوراً پھر جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ فرمایا یہ شخص سب سے بہترین ہے۔ اور سب سے بدترین کون ہے؟ سب سے بدترین کون ہے؟ سب سے بدترین وہ ہے جس کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے جائے۔ ہم ان 4 حالتوں میں غور کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اور سب سے بہترین حالت کون سی؟ کہ غصہ جلدی نہ آئے، دیر سے آئے، اور دیر سے آنے کے بعد پھر ٹھہر نہ جائے، جلدی چلا جائے، یہ بہترین انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے غصے کا علاج بھی بتایا۔ ایک علاج تو جو انبیاء کرام نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کو اچھائی کا معاملہ، برائی کا معاملہ اچھائی کے ساتھ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی کر رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟
آپ کی جو آپس کی دشمنی ہے اللہ رب العزت اسی کو جگری یاری کے ساتھ بدل دیں گے. کأنہ ولی حمیم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھیے کہ کس طرح کتنے بڑے بڑے دشمن، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوا، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا، تو پھر وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو تمام چیزوں سے، اپنے آپ سے، میاں بیوی بچوں سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے اور اپنے مال و متاع سے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے. ایک تو یہ طریقہ کہ کوئی برائی کرے بدلے میں اچھائی کرو. دوسرا جو احادیث میں طریقہ بتایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. تو جس وقت تمہیں غصہ آئے فوراً وضو کر لو، اللہ رب العزت غصے کو رفع فرمائیں گے. ایک تو یہ طریقہ. تیسرا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر بیٹھے ہو، اگر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے غصہ کو رفع فرمائیں گے. تو اسی لیے ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے اور تو اس کو پی جائے تو اس وقت جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں بھی پی جاؤں گا، اور جب غصے کی حالت میں تو مجھے یاد رکھے گا اور لوگوں کو معاف کر دے گا تو جس وقت مجھے تجھ پر غصہ آئے گا میں بھی تجھے معاف کر دوں گا اور تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا. اور دنیا کا معاملہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے، گزر جانا ہے. اچھے برے طریقے سے جیسے بھی گزرے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ہماری زندگی یہ ختم ہو جانے والی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اجر لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اسی لیے اس عارضی زندگی کے بجائے ہم دائمی زندگی کو ترجیح دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.